تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی اسٹرگل کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے وہ ایک بہت بڑی مشکل سے گزری اپنی زندگی میں، جس سے وہ کسی سے اس وقت شیئر نہیں کر سکتی تھیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی ان کے لیے۔ تو انہیں اس میں سے نکلنے کا رستہ نہیں آتا تھا، اور کیسے انہوں نے جو ہے اس وقت اللہ وش کیا، انہوں نے کہا کہ کاش میں مر چکی ہوتی اور کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا۔ مطلب دس واز ہیوج فار ہر۔ اور یہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب اس پہ کوئی الزام لگے، کوئی اس کی عزت پہ بات آئے، اور اس طرح سے تو پھر ہر مشکل میں جو بھی لڑکی قیامت تک کوئی بندہ کوئی بندی اللہ کی وہ اس مشکل سے گزرے گی اس طرح کی، تو وہ کیسے حضرت مریم علیہ السلام سے اسٹرینتھ حاصل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی چیز سے گزار کے انہیں اتنے بڑے ریوارڈ کا جو حصہ بنایا کہ ایک پوری صورت ان کے نام ہے، کسی عورت کا نام نہیں ہے قرآن پاک میں سوائے ان کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ کیسے وہ اس مشکل میں سے نکلی تھیں اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان تھا کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی وائف کو بانجھ ہونے کے بعد، اس ایج ریپروڈکٹیو ایج کے بعد ان کو ایک بیٹا دیا انہیں ٹھیک کر کے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو سیدھا سیدھا ایک بیٹا دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ میڈ ہر وینٹ تھرو آل آف دیز پینز آف پریگنینسی اینڈ فزیکل پین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مریم میں کہ وہ پینز آف پریگنینسی کی وجہ سے ایک دور کے علاقے میں چلی گئیں، مطلب ان کے پاس کوئی ہیومن بینگ نہیں تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر آواز دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ فناداہا من تحتہا، ان کے نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، بس تم نہ سیڈ نہ ہو، غم نہ کرو، قد جعل ربکی تحتکی سریجا، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک فلوئنگ ریور یا اسٹریم یا نہر ندی نکالی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایموشنز کے بارے میں، ہماری فیلنگز کے بارے میں کیئر کرتا ہے۔ یہ صرف ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں کیئر نہیں کر رہا، اس نے ہمیں اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد ہی ڈزنٹ کیئر کہ ہم کہاں پہ ہیں، کیسے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے قریب، ہمارے جوگلر وین سے زیادہ قریب ہمیں جانتا ہے، ہماری سوچوں کو جانتا ہے، ہمارے جاننے سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت ہم جس مشکل میں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تحزنی، ڈونٹ بی سیڈ، اللہ ڈزنٹ وانٹ us to be sad۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ خوش رہیں جو ہمارے پاس ہیں اس وقت، ہمارا فوکس وہ ہو جو ہمارے پاس پریزنٹ مومنٹ ہے ہمارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ، اور ہلاؤ اپنی طرف جو ڈیٹ پام تھا ان کے پاس، ان کے بالکل ساتھ ایک درخت تھا کھجور کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ٹرنک کو ہلاؤ، علیہ کی اپنی طرف، رطباً جنیجا، تو تمہارے اوپر گریں گی رائپ ڈیٹس، مطلب جو پکی ہوئی کھجوریں ہیں وہ گریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اگلی آیت میں فرمایا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس کھاؤ اور پیو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ قری کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی آنکھوں کو، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں پہ فوکس رکھو جو اس وقت تمہارے پاس ہے۔ ان کے پاس اس وقت ایک نہر تھی اور ایک درخت تھا، اور اس کے علاوہ کوئی ہیومن بینگ نہیں تھا۔ وہ اس وقت بہت اکیلی تھیں اور پریشان تھیں فیوچر کے بارے میں کہ وہ کیسے لوگوں کو ڈیل کریں گی، کیسے لوگوں کو فیس کریں گی، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اور وہ یہ سوچتی ہوں گی ضرور کہ وہ اتنی نیک زندگی اپنی جوانی کی گزارنے کے بعد سارا وقت عبادت کرتی رہتی تھی، اس کے بعد وہ ڈیزرو نہیں کرتی یہ والی چیز کہ ان کے ساتھ ہو۔ لیکن اللہ کی پلاننگز کا ہمیں اور آپ کو مطلب ہم انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اللہ ہمارے لیے پلان کرتا ہے اس کا امپیکٹ کتنا دور دور تک جاتا ہے۔
اور ہم صرف اس وقت کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس مشکل وہ جو بادل ہمارے اوپر آیا ہوتا ہے جس کا سایہ، ہم صرف اس کے اندر ہوتے ہیں، ہم پورے آسمان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ڈیفینیٹلی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا فوکس ان چیزوں پہ کر رہا ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنائی ہیں۔ وہ آپ کا ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی اسکل ہو سکتی ہے جس سے آپ کسی دوسرے کو فائدہ دے سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسی نعمتیں جو اس وقت اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ سے بچھڑ گئے ہوں، کچھ لوگ آپ سے دور ہو گئے ہوں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں اب بھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کی فیملی ہے، اور آپ بس ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہی لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو چلے گئے، پتہ نہیں کیسے چلے گئے، کیوں چلے گئے، ہم پاسٹ میں رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک ہے، اس کا میریکل یہ کہ یہ ہمارے لیول پہ آ کے ہمارے فوکس کو چینج کرتا ہے کہ تم کھاؤ فکلی، جو ورڈ اکلا ہے کھانے کے لیے، اس کا مطلب ہارویسٹ بھی ہے، ریپروڈیوسنگ فروٹس بھی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت منو سلوا کی ایک پلیٹ بھی دے سکتے تھے کہ میری یہ بندی شی از گوئنگ تھرو سو مچ، تو چلو میں اس کو منو سلوا کی پلیٹ دے دیتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ پانی ہے، اسٹریم ہے، بہہ رہی ہے تمہارے سامنے، اس میں سے خود پانی جا کے پیو۔ یہ درخت ہے کھجور کا، اس کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں ہیں، لیکن اس کو ہلاؤ اور خود ہلا کے موو کرو اپنے لمبس کو۔ تو اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتی کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ میں کس چیز سے گزری، بٹ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ان آیات میں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم جس چیز سے بھی گزر رہے ہیں، جس میں ہم ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں، جس میں ہم پاور لیس فیل کرتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی زور نہیں ہے، ہم کیسے اس میں سے نکلیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لمبس کو موو کرو، اپنے آپ کو موو کرو، اپنی ارد گرد کی چیزوں کو ہلاؤ اور دیکھو ان چیزوں کو جو تمہارے پاس اس وقت ہیں۔ اپنی قری کا مطلب یہ بھی ہے، قرار سے نکلا ہے کہ سیٹل کرو اپنی آنکھ کو، اس چیز پہ سیٹل کرو جو اس وقت تمہارے پاس ہے، اپنے فوکس کو چینج کرو، اور ان چیزوں کو نہ دیکھو جو تمہارے ارد گرد کے لوگوں کے پاس ہے۔ ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پہ زور نہ ڈالو، اسٹرین نہ کرو ان چیزوں کو دیکھنے میں جو ہم نے دوسرے کپلز یا دوسرے لوگوں کو دی ہیں اور جن میں ہم نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے جب ہم آنکھ سے وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، بلیسنگز پہ فوکس کرتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ وہی چیزیں سوچتا ہے، اور پھر ہمارا دل گریٹیٹیوڈ فیل کرتا ہے، شکر گزار رہتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، مطلب وہ ایک پازیٹیو سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی انسان ملے تو اس کو یہ کہنا کہ میں نے اپنے رحمان کے لیے روزہ رکھا اور میں بولوں گی نہیں کسی انسان سے آج کے دن۔ تو مطلب یہ کہ ہمیں کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھار لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور پھر ہمارے لیے وہ چیز زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں میں کس ایسی چیز سے گزر رہی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن بہت ساری مشکلات میں ہمیں انسانوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جب ہمارا فوکس چینج کرتا ہے تو پھر ہمیں اسی چیزوں کو فوکس بنانا ہوتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہوتا ہے ہمارا۔ ہو سکتا ہے اس پوائنٹ پہ ہمیں انسانوں کی ضرورت نہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو، اور فرینڈز ہونا، ایسی فیملی ہونا جن سے آپ شیئر کر سکیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن کچھ مشکلیں ہماری ہوئی اسٹرگل ہوتی ہیں، بس وہ کوئی انسان ہمارے ساتھ فیس نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا بھی کلوز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس بھی چیز سے گزر رہے ہیں ہم اس میں سے پازیٹیو کو نکالیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں اللہ کا وزڈم کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے ریسورسز کو، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں
فالو کرنے اوبیڈینس میں اس کو کرنے کی توفیق دے اللہ کی، اور ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں جو ہمارے پاس ہیں، نہ کہ ہم پاسٹ میں رہیں اور فیوچر میں ہی ہمیشہ رہیں۔ تو may اللہ bless you. آمین۔